السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گائز، آج کا بیان بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ یہ بیان آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ کا کل آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے خود سے ایک سوال کیا ہے کہ دل اتنا بے چین کیوں رہتا ہے؟ سب کچھ ہونے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا۔ فون ہے، انٹرنیٹ ہے، لوگ ہیں، لیکن پھر بھی اندر سے خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اپنے دل کو دنیا سے بھر لیا ہے لیکن اللہ سے خالی کر دیا ہے۔ آج ہم صبح اٹھتے ہی فون اٹھاتے ہیں لیکن نماز کے لیے اٹھنا مشکل لگتا ہے۔ رات بھر سوشل میڈیا پر وقت گزار دیتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت نہیں ملتا۔ سوچئے ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ وقت نکلتا جا رہا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا۔ کل کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ آپ کو پتہ ہے اور نہ ہمیں۔ کتنے لوگ تھے جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج وہ اس دنیا میں ہی نہیں ہیں اور ایک دن ہم بھی نہیں ہوں گے۔ یہ سچ ہے اور اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ گناہ دھیرے دھیرے دل کو اندھیرا کر دیتا ہے۔ پہلے چھوٹے لگتے ہیں، پھر عادت بن جاتی ہے، کیونکہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ سیاہ کا لگ جاتا ہے، اور جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ دل نقطہ رکھ رکھ کے کالا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی ہدایت کی بات ہی نہیں جاتی۔ جب حیا چلی جاتی ہے تو انسان سب کچھ کھونا شروع کر دیتا ہے۔ آج کا جوان کیا کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا میں کھویا ہوا ہے۔ گناہ کو نارمل بنا دیا گیا ہے، اور سب سے خطرناک بات، ہم اکیلے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یاد رکھیے اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ چھپا ہوا بھی اور کھلا ہوا بھی، سر اخفیٰ بھی، وہ ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ اتنے گناہ کے بعد بھی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا، ہمیں زندہ رکھتا ہے، ہمیں واپس آنے کے چانس دیتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ بے شک وہ الرحمن ہے۔ آپ جتنے بھی دور چلے جائیں، جتنے بھی گناہ کر لیے، اللہ کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ بس ایک سچا دل چاہیے، ایک آنسو چاہیے، اور ایک یا اللہ مجھے معاف کر دے، بس یہی چاہیے۔ اللہ معاف کر دیتا ہے، بے شک۔ نماز، یہ صرف ایک فرض نہیں ہے، یہ آپ کا اللہ سے کنیکشن ہے۔ جب آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اپنا کنیکشن خود توڑ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دل کو سکون نہیں مل رہا۔ سکون کیسے ملے گا جب آپ نے سکون کے سورس کو ہی چھوڑ دیا؟ یاد رکھیے، جو سکون آپ دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ دنیا ٹیمپریری ہے، ایک دن سب ختم ہو جائے گا، نہ یہ فون، نہ یہ فالوورز، نہ یہ دنیا، صرف آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو آج ہی فیصلہ کیجئے، وقت ابھی بھی ہے، دیر نہیں ہوئی۔ نماز شروع کریے، گناہ چھوڑ دیجئے، دھیرے دھیرے اپنے آپ کو بدلیے۔ اللہ پرفیکٹ ہونے کو نہیں کہتا، وہ صرف آپ کی کوشش دیکھتا ہے۔ واپس آ جائیے، کیونکہ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے اور وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور ایک دن جب آپ اکیلے ہوں گے، بالکل اکیلے، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی فیملی، صرف آپ ہوں گے اور آپ کے اعمال ہوں گے، تب نہ آپ کا فون کام آئے گا اور نہ آپ کی پاپولیرٹی۔
اس وقت صرف ایک چیز کام آئے گی اور وہ ہے آپ کا اللہ سے رشتہ۔ سوچیے اگر وہ رشتہ کمزور ہوا تو کیا ہوگا؟ ہم دنیا کے لیے اتنا ریڈی ہوتے ہیں، ایگزامز کے لیے تیاری کرتے ہیں، جاب کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے موت کے لیے کیا تیاری کی؟ کچھ بھی نہیں، ایک بھی تیاری نہیں ہماری موت کے لیے۔ وہ موت جو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، بنا بتائے، بنا وارننگ کے۔ اور سب سے بڑی بات، ہم نے اپنے دل کو اتنا سخت کر لیا ہے کہ نہ قرآن سن کے آنسو آتے ہیں، نہ کسی کی موت دیکھ کر اثر ہوتا ہے۔ یہ دل کی سختی سب سے بڑا نقصان ہے۔ لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو سمجھ جائیے اللہ آپ کو بلا رہا ہے۔ یہ ایک سگنل ہے، ایک ریمائنڈر ہے کہ واپس آ جاؤ، کیونکہ ہر کوئی واپس نہیں آ پاتا۔ کتنے لوگ سوچتے رہے کل سے سدھر جائیں گے، کل سے سدھر جائیں گے، لیکن ان کا کل کبھی نہیں آیا۔ آج جو وقت آپ کے پاس ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس وقت کو برباد مت کیجیے، دھیرے دھیرے شروع کیجیے۔ ایک نماز سے شروع کریے، پھر دوسری، پھر عبادت بن جائے گی۔ گناہ چھوڑنا مشکل لگتا ہے لیکن نماز اس سے آسان بنا دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ آپ کے گرنے پر ناراض نہیں ہوتا، وہ تب ناراض ہوتا ہے جب آپ اٹھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور نماز ہر برائیوں سے بچاتی ہے، ہر برائیوں سے روکتی ہے۔ تو پھر گر کے اٹھ جائیے، پھر گر جائیے، پھر اٹھ جائیے، بس رکنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بار بار اس کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ اور ایک دن جب آپ سچ میں بدل جائیں گے تو آپ خود کہیں گے کاش میں پہلے ہی اللہ کے پاس آ گیا ہوتا۔ اس لیے آج ہی شروع کریے، اس وقت شروع کریے، کیونکہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اور اللہ ابھی بھی کہہ رہا ہے میرے بندے بس ایک قدم میری طرف بڑھاؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ زندگی نیٹ فلکس نہیں ہے، ریوائنڈ کا آپشن نہیں ملے گا۔ گناہ پرائیویٹ ہو سکتا ہے لیکن حساب پبلک ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں۔ آج نہیں تو کب؟ آج ہی شروع کریے۔ گائز، آپ کو ہمارا یہ بیان کیسا لگا؟ اور اپنی زندگی کو بدلیے، اللہ کی طرف لوٹ جائیے۔ بے شک اللہ الرحمن ہے، وہ ہم سب کو بخش دے گا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔